بار بار کہا گورنمنٹ کو ہم نے کہ دیکھیے کسی کو اعتراض نہیں ہے، قانون سازی کریں، جو جھوٹ کرے، جو بولے، جو فساد کرے، جو شر پھیلائے، سب کو سزائیں دیں۔ ہم خود بڑے دکھی ہیں، ہمارے پہ باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے خاندانوں پہ الٹی سیدھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، سو نوبڈی از ہیپی۔ لیکن قانون میں اوور سائٹ ہونی چاہیے کہ کوئی پروسیجر ہو، اس کو مس یوز نہ ہو۔ اب کیا انہوں نے کیا؟ 4 انہوں نے چیزیں بنا دی ہیں: سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی، سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل وہ جو اتھارٹی کے فیصلوں کے خلاف، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونلز ہیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اور ایک ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا بتایا ہے، ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، میں سعد رسول بیرسٹر بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ایک تو مجھے یہ بتائیں جو قتل کا ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہو جائے گا، اس کے پاس کتنی اپیلز ہوتی ہیں؟ ایڈیشنل سیشن جج اگر دیتا ہے اس کے پاس سیشن کی ایک اپیل ہوتی ہے، جی، اور پھر اس ایک کے ہائی بعد کورٹ کی اپیل ایک ہوتی ہے، ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کی اپیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ اس کے بعد 4 اپیلز بن جاتی ہیں۔ جو ہمارا سے ریگولر جوڈیشل پروسیس ہے، ساری دنیا کے اندر جوڈیشل پروسیسز کا ایک ایزمپشن ہے کہ آپ کم از کم 2 اپیلز دیں گے، کہ ایک ٹرائل ہوگا جو کہ ٹرائل سٹیج پہ کسی وقت ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کچھ ایسے ٹرائلز ہوتے ہیں جن کی ٹرائل سٹیج پہ ایک سے زیادہ لیٹس موو اٹ فاسٹ، لائک کتنی اپیلز ہوں گی؟ سو یوزلی 2 اپیلز جب پوری ہو جائیں، جب 2 اپیلز پوری ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ 2 سے زیادہ ہوں کچھ مقدمات کے اندر جہاں پہ اسپیشل ٹرائبیونلز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بنائے گئے، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اپیلز ہونی ضروری ہیں۔ کیونکہ اب جو قانون بنا ہے اس میں انہوں نے ٹرائبیونلز کی ایک اپیل ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں۔ سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میں جاؤں ٹرائبیونل کے خلاف، تو یہ مسئلہ ہوگا فریڈم آف اسپیچ کا، یہ ہوگا کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جائے گا، تو یہ آئینی بینچ میں جائے گی میری اپیل تقریباً، کیونکہ آئینی بینچ اس گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے ہینڈ پک چن کے بنائے ہوئے، اور ہائی کورٹس کو نکال دیا، اور ہائی کورٹس کا نکالنا سمجھ آتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ جج مینیج کرنے پڑتے ہیں نا، کیا سمجھا لیں گے۔ آج میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، آج ایک جج صاحب نے کہا ہے، ایک مقدمے میں بات کرتے ہوئے جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا، میرے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں، میں ایس سی سپریم کورٹ کو سمجھتا تھا لیکن یہ تو سیکٹر کمانڈر ہے، تو اب اس طرح کے ججز ان سے کہاں کنٹرول ہوں گے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہائی کورٹ کو نکال ہی دو، تو اب ٹرائبیونل کی صرف سپریم کورٹ میں۔ سوال یہ ہے کیا یہ اپیلیں پھر سپریم کورٹ کے بھی آئینی بینچ میں جائیں گی؟ جی، کیونکہ میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا فیڈرل سروسز ٹرائبیونل کا جو میکنزم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک ایف ایس ٹی کی ایک اپیل سنی جاتی ہے، جس کے بعد اس کی اپیل لائی کرتی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ الیکشن کمیشن کا بھی اسی طرح کا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کچھ میٹرز ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کیونکہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہیں وہ آرٹیکل 19 ٹرائبیونلز میں تو نوکری رہے گی یا جائے گی، یا تو سزائیں ہیں، قیدیں ہیں، جرمانے ہیں۔ جی میں گزارش کروں مالک صاحب کہ آرٹیکل 19 کے زمرے کے اندر یہ تمام چیزیں فال کریں گی کہ فریڈم آف سپیچ کے کیا قدغن تھے، کیا آپ نے اس کی حدود کے اندر رہ کے بات کی یا نہیں کی، اور دیگر چیزیں۔ تو تمام مقدمات کے اندر ایک آئینی پہلو ہوگا، جس وجہ سے ایٹ لیسٹ جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے وہ کوشش کرے گی کہ اپنی مرضی کے آئینی بینچ کے سامنے جائیں بات۔ لیکن میں آپ کی اجازت سے 2-3 بنیادی چیزیں سر اس کے اندر مالک صاحب گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی عطا اللہ طارڑ صاحب کا ہم نے سارٹ سنا کہ کسی کے اوپر کوئی جو مرضی سوشل میڈیا پہ بات کر لے، جو مرضی کسی اے آئی ویڈیو چلا لے، تضحیک امیز باتیں کر لے، اس کے خلاف کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، یہ بات بالکل صریحاً غلط ہے۔ ہم آلریڈی پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو اوور ریگولیٹڈ ہے، جو اوور لیجسلیٹڈ ہے۔ دنیا کے بہت سارے بیشتر ممالک کے اندر اتنی زیادہ قانون سازی نہیں ہوئی ہوتی جتنی ہماری ہے۔ بنیادی مسئلہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے، جس کے زمرے کے اندر میری لکھی ہوئی چیز بھی آتی ہے، ہماری یہاں پہ بیٹھی ہوئی چیز بھی آتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھی آتا ہے، اے آئی ویڈیوز بھی آتی ہیں، پکچرز بھی آتی ہیں، جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے، جس کے نیچے آج تک پاکستان کی سپیریئر کورٹس نے کسی کو کوئی قداور سزا نہیں کی، کوئی ہم نے اس کے ایویڈنس سٹینڈرڈز نہیں پراپر کیے، کوئی ہم نے اس کے پروسیکیوٹوریل رجیم نہیں اس کی ڈٹرمن کی۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہم کر یہ رہے ہیں کہ بنیادی چیز کو ٹھیک نہیں کر رہے، ایک سیپریٹ ایجنسی کریٹ کر رہے ہیں، ایک سیپریٹ پروسیکیوشن کا میکنزم کریٹ کر رہے ہیں، ایک سیپریٹ عدالتوں کا ٹرائبیونل میکنزم کریٹ کر رہے ہیں۔ بیانیہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل کاؤنٹر بیانیہ، تو پھر ایڈمنسٹریٹو ونگز سے آئیں گے نا۔